یہ جو خبر تھی جو آج میں نے اخبار میں پڑھی تو مجھے لگا کہ منہ توڑ جواب دینا ضروری ہے. تو ٹھیک ہے پھر ہم تیار ہیں. میں چیلنج دے رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں دور نہیں جائیں گے. صرف ایک 24 گھنٹے کے لیے ہندوستان میں ہندوتوا وادی جو ہیں, یہ RSS کی جو سوچ اور RSS کے جو چمچے بول رہے ہیں اتنا, وہ 24 گھنٹے کے لیے ہندوستان میں مسلمانوں سے بزنس کا بائیکاٹ کر کے دیکھ لیں کہ بھوکے مرتے ننگے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. وہ دیش جہاں سے اسلام نکلا, جسے ہم اسلام کا سینٹر کہتے ہیں, سعودی عرب, جہاں سے کہ اس ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کی خریداری ہوتی ہے, آپ اسے بند کر دیجئے. کیا آپ سروائیو کر پائیں گے؟ اور جو تمہارے گوبر بھکت ہیں, گوبر کھاتے ہیں اور جن کے ذہنوں میں گوبر بھرا ہوا ہے, وہ تمہاری واہواہی کرتے رہے. تم لوگ کہاں سے کھود کھود کے ہم سے بائیکاٹ کرو گے؟ تمہارے بائیکاٹ کرنے کے چکر میں تم لوگ ننگے ہو جاؤ گے, تم لوگ بھوکوں مرو گے, تم لوگ بھیک مانگو گے اگر تم نے ہم سے بائیکاٹ کیا. تمہاری ریڑھ کی ہڈی ہے ہم لوگ, اس دیش کی ریڑھ کی ہڈی ہے ہم لوگ. ہم سے بزنس چلتا ہے, ہم بزنس دیتے بھی ہیں, ہم بزنس لیتے بھی ہیں. کپڑے پہننے کی تمیز ہم نے سکھائی ہے, کھانا کھانے کی تمیز ہم نے سکھائی ہے. ہم نے تم کو بتایا ہے کہ شوچ کرنا ہے تو جا کے 4 دیواری کے اندر کرو. تم لوگ جو کھلے میں شوچ کرنے والے, تم کو یہ تہذیب نہیں کہ بیسک امیونٹیز کیا ہوتی ہیں اور بیسک لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے, یہ ہم سے لیا ہے تم نے. آج تم ہماری بات کر رہے ہو, آج تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ بائیکاٹ کرو گے. تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم لوگ جو بات کر رہے ہو وہ تم اپنے لیے گڈھا کھود رہے ہو. میں کھلا چیلنج دے رہی ہوں, گوگل پہ سرچ مار کے دیکھو ٹاپ 100 کی انڈسٹریز میں کتنے نام ہیں جو مسلمانوں کے نکل کے آئیں گے. اگر بزنس کا بائیکاٹ کرتے ہو تو تم ٹوٹو گے, تمہاری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے گی, بھوکے مرو گے, ننگے ہو جاؤ گے. تم لوگ کچھ نہیں ملے گا, تمہارا اپنا کچھ ویسے بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ مسلمانوں کے نام پہ جو پارلر چلتے ہیں, اب جو جاوید حبیب, اٹس انٹرنیشنل برانڈ, اس کے اگر پارلرز میں آپ دیکھو تو تم ہی لوگ بیٹھے رہتے ہو, تمہاری ہی عورتیں جاتی ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ہے ضرورت ہی نہیں ہے, ہم لوگ جاتے بھی نہیں ہیں. بات کرنی ہے ہم سے تو بڑی بات کرو. ہم لوگ بڑے لوگ ہیں, ہم بڑا ظرف رکھتے ہیں. شپت لیتے ہیں کہ آج سے ہم ہندو کسی بھی مسلمان دکاندار سے کسی بھی پرکار کا سامان کا خریدی بکری نہیں کریں گے. آج سے ہم ہندو کسی مسلمان ویکتی کو اپنی زمین لیج میں یا بکری نہیں کریں گے. ہم سبھی یہ نرنے لیتے ہیں جس کا ہم سبھی جیون پریانت پالن کریں گے. بھارت ماتا کی جے. بولیے جے جے شری رام. اگر آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے تو آپ بڑی بڑی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. دیکھیے ایک بات سنیے, ہندوستان کا بالی ووڈ چلتا ہے جس میں کہ 2 بڑے نام آتے ہیں, ساجد ناڈیاوالا اور ریڈ چلیز جو شاہ رخ خان کی ہے. اور اس کے بعد جتنے بڑے بڑے سپر اسٹارز ہیں جن کی فلمیں دیکھنے کے لیے یہ تھیٹروں میں مرتے ہیں, ٹکٹ لیتے ہیں, ان کا بائیکاٹ کر دیجئے. ہندوستان کی ٹاپ انڈسٹریز کی اگر میں بات کروں, جس میں کہ میں 100 نام گنا سکتی ہوں, لیکن میں آپ کو 2-4 نام گناؤں گی. ہمالیہ, وپرو, عظیم پریم جی. اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کر کے دیکھ لیجئے کہ بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا. آپ مرتے ہیں یا آپ جیتے ہیں, آپ کا کام چلے گا یا نہیں چلے گا. دور تک, یہ تو بہت ہی دور کی بات ہو گئی کہ آپ چھوٹی موٹی کرانہ دکان اور پراپرٹی بند کر دیں گے, ان کی ڈیلنگز بند کر دیں گے مسلمانوں کے ساتھ. بات کرنی ہے ہم سے تو بڑی بات کرو. ہم لوگ بڑے لوگ ہیں, ہم بڑا ظرف رکھتے ہیں. بڑی سی گیدرنگ نے, ہندوتوا گیدرنگ نے ایک اوت لی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں گے, یعنی کہ سوشل اور اکنامک بائیکاٹ, جس میں انہوں نے اس طرح کی قسمیں اٹھائی ہیں کہ مسلمانوں سے لین دین یا ان کی دکانوں سے سامان کی خرید و فروخت یا پراپرٹی کی ڈیلنگز جو ہے وہ ہندوتوا وادی بند کر دیں گے مسلمانوں کے ساتھ اس ملک میں. میں اپنے اس اسٹیٹمنٹ میں چیلنج دینا چاہتی ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ اوت اٹھائی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کرنا تو بہت بہت دور کی بات ہے. 24 گھنٹے کے لیے صرف مسلمانوں کے ساتھ پورے ہندوستان میں وہ بزنس بند کر کے دکھا دیں. اور میں پوچھنا چاہوں گی اور میں چیلنج دینا چاہوں گی کہ کیا ان کا سروائیول پاسبل ہے. ایک سوال. دوسرا, سب سے پہلے وہ دیش جہاں سے اسلام نکلا, جسے ہم اسلام کا سینٹر کہتے ہیں, سعودی عرب, جہاں سے کہ اس ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کی خریداری ہوتی ہے, آپ اسے بند کر دیجئے. کیا آپ سروائیو کر پائیں گے؟
आप जैसे हिंदुत्ववादी और ऐसे फैसिस्ट जो ग्रुप्स हैं जो इस मुल्क में आए दिन नए नए इश्यूज उठाकर मुल्क का और माहौल खराब करना चाह रहे हैं, मुआशरे का, और जो नफरत फैला रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये इतने बदअक्ल हैं, ये इतने ज्यादा जाहिल हैं कि इनको किसी किस्म की कोई नॉलेज नहीं है और ये अपनी जहालत का सबूत इस तरह की ओपन मीटिंग्स और ओपन गैदरिंग करके देते हैं। आपको अगर बंद ही करना है तो सबसे पहले मुसलमान कंट्रीज के साथ पेट्रोल और डीजल बंद कर दीजिए। और मैं पूछना चाहती हूँ कि जितने हिंदूज, जितने हिंदुत्व के लोग, जितने आरएसएस के लोग इस वक्त 58 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज में रोजगार से लगे हुए हैं, वो अपना रोजगार छोड़ दें, बाइकआउट करें। उसके बाद हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो पूरी लेदर इंडस्ट्री, उसके बाद जितना भी एक्सपोर्ट होता है खाने पीने की चीजों का, वो इंडस्ट्रीज, इसका आप बाइकआउट कर दें। अगर आपको लगता है कि बाइकआउट करके आप मुसलमानों को कमजोर कर सकते हैं तो शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी ही मुसलमानों के बिजनेस पे टिकी हुई है। तो देखिए, एक बात सुनिए, गांधी जी को 2 भाई लेकर आए थे, अली ब्रदर्स, ठीक है, तो उन्होंने घर बार छोड़ा था और उन्होंने अपनी पूरी दौलत, अपना पूरा जमा पूंजी तो थी, गांधी जी को दे दी थी, जिससे गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट शुरू करी थी। तो हमारा पैसा, हमारा इन्वेस्टमेंट तो जड़ों में है हिंदुस्तान की। एनीवे, बहरहाल ये जो खबर थी जो आज मैंने अखबार में पढ़ी तो मुझे लगा कि मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। तो अगर बिजनेस और बाइकआउट की बात है, सोशल बाइकआउट की बात है, तो चैलेंज है, कर सकते हो तो करके दिखाओ।